زیادہ کوشش یہ کرے امت کہ اہل بیت کو سمجھے. اللہ پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اکیلے اللہ کو سمجھنے لگے الجھتے جائیں گے. یہ 1400 سال کا الجھا معاملہ ہے. اگر سلجھانا ہے تو علی کو سمجھنا شروع کرو, کل خدا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ باتیں بھی سمجھنے کی قدرت آپ ہی کو ہے, ہر ایک سمجھ بھی نہیں پاتا. تو جناب علی غدیر پر تھے. غدیر کے بعد باون بھی من فرمایا رسول خدا نے, اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھاؤں جو جبریل نے مجھے تعلیم کی بتائے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو, یا رازق المعقلین و یا راحم المساکین و اسمع السامعین و ابصار الناظرین ارحم الراحمین ارحمنی ارزقنی. جو پڑھے اس کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے. بھئی رسول نے علی کو دیا ہے, دعا یاد کر لیجئے, لکھ کے پرچے پہ رکھ لیجئے, جیب میں رکھ لیجئے, پڑھتے رہیے. بھائی تو اگر ایسے آپ کو کیسے پتہ چلتا اللہ سے کیسے مانگنا ہے؟ علی بتائیں گے. مانگے تو ساری امت چلی جائے, سب کو مل تھوڑی رہا ہے, طریقہ تو سیکھو. تو یہ دعا لکھ لو, اے قلاشوں کو رزق دینے والے, اے مسکینوں پر رحم کرنے والے, اے سب سے زیادہ سننے والے, اور اے سب سے بہتر طور پر دیکھنے والے, اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے رزق عطا کر. دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو قصیدہ پڑھتے ہیں پہلے, آپ کا کیا کہنا, اور ماشاءاللہ ارے آپ جیسا رہی, ارے آپ کا کیا کہنا, 2000 روپے چاہیے, ارے لیجیے ابھی لیجیے. تو کیسے خوش ہوگا اپنی تعریفیں سن کر؟ لفظ ہو نبی کے, دوہرائے علی نے ہو, تب جا کے دے گا. تب دے گا. مانگتے رہیے مانگتے رہیے مانگتے رہیے. اور 53ویں فضیلت, اللہ دنیا کو فنا نہیں کرے گا یہاں تک کہ ہم میں سے قیام کرے جو ہم سے بغض رکھنے والے کو قتل کر دے گا. جزیہ قبول نہیں کرے گا, صلیب اور بتوں کو توڑ دے گا, جنگ بندی کرے گا, لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائے گا. اب اس دعا کی بھی ضرورت نہ رہی. جب تک مہدی نہ آئے یہ دعا پڑھتے رہو, مہدی آ جائیں اب کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. یہ مزے کی باتیں سب کو معلوم ہونی چاہیے, اور کم از کم ہمارے چاہنے والے اور دوستوں کو ضرور معلوم ہونی چاہیے. جیسے ہی مہدی ظہور کریں گے دنیا کا ہر اسلحہ پھلجڑی انار پٹ 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 پڑا کے بن گئے, بندوقیں پھٹ گئیں, ٹینک اڑ گئے, سب غائب, اسلحہ دنیا سے غائب. اور جیسے ہی اسلحہ غائب ہوا دنیا کے ہر علم کی کتاب نابود ہو جائے گی, جل کے خاک ہو جائے گی, ہر کتاب جل جائے گی, راکھ ہو جائے گی, سمندر میں غرق ہو جائے گی. اب اگر مہدی نے کہا ہاں تمہارا مقدمہ یہ, میرا فیصلہ ہے, اسے قتل کر دو, اسے چھوڑ دو, اسے آزاد کر دو, اس کو اتنے لاکھ روپے دے دو, اس کو قید میں ڈال دو. اب وہ چلایا نہیں فقہ میں تو ایسے لکھا ہے, 40 کوڑے لگیں گے, کتاب کی فقہ ختم, اب جو ہم کہیں گے وہ فقہ ہے. کوئی فتویٰ نہیں چلے گا, کوئی فقہ, کوئی شریعت, کوئی علم کلام, کوئی تاریخ کا قصہ, کچھ نہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں یہی تفسیر ہے, یہی قرآن ہے, یہی حدیث ہے. ہم ہیں نا, جو ہم کہہ رہے ہیں یہی آیت ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں یہی حدیث ہے. کیا مزہ آئے گا, لوگوں کو پچھلی کتابیں یاد آئیں گی, بخاری یاد آئے گی, مسلم. تو بھائی اس لیے یہ ذوق جو بنوایا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو امام کے سامنے کہہ تو امام کہیں کیا بات ہے ایسے یہ کام کر لو, تو آپ کہیں نہیں بخاری میں تو ایسے لکھ. اللہ اکبر, امام کے سامنے انہی باتوں پہ بار بار سزائیں ملیں گی, سزائیں بھی انوکھی ہوں گی اور جرم بھی انوکھے ہوں گے. تو ظہور پڑھیے تو لوگوں کو بلائیں گے. مال چاہیے, آج تک تو دنیا میں مہدی سے پہلے کسی نے اعلان نہیں کیا آؤ مال لے جاؤ. پہلی بار تو دنیا میں یہ ہوگا. کہیں آپ نے سنا ہے کسی نبی نے کہا 1,24,000 آؤ مال لے جاؤ؟ بلکہ ہر نبی نے کہا مال سے بیزار رہو. پہلا انسان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو یہ نہیں کہے گا مال سے بیزار رہو, دنیا سے. آؤ کتنا چاہیے, ارے تھک جائیں گے اٹھا اٹھا کے.
لیکن جو محبت والے ہوں گے کہیں گے اب کیا مال چاہیے، ہماری دولت آپ ہے، اور مال کے لیے بلائے گا اور مساوات کے ساتھ تقسیم کرے گا، برابری پر، کم اور زیادہ نہیں، اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرے گا۔ اور 54ویں فضیلت یہ ہے، مولا فرماتے، میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی بنی امیہ خدا ان سب پر لعنت کرے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے علی بنو امیہ خدا ان سب پر لعنت کرے، ان قریب تم پر لعنت کریں گے۔ رسول اللہ نے پہلے لعنت کر دی، وہ کریں گے، اور ان کی ہر لعنت کے عوض ایک فرشتہ ان کی جانب 1000 لعنتیں پلٹائے گا، ایک لعنت کے جواب میں 1000 لعنتیں، لعنت لعنت، اور فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے لعنت چلے گی، علی کی طرف سے فرشتہ چلے گا، اور وہ لعنت جو آ رہی ہوگی راستے میں اس کو واپس کر دے گا اور پلٹائے گا، اور جب قیام کریں گے تو وہ ان پر 40 سال تک لعنت کریں گے، 40 سال۔ ارے آپ کیا کرو گے، آپ کیا، رسول اللہ نے کر دیا، اب آپ کی کیا، زندہ جاوید ہے ان کی لعنت، کرتے رہیے، کر چکے رسول اللہ، آپ کیا ہلکی سمجھ رہے ہیں، وہ زندہ ہے لعنت رسول اللہ کی، جو لفظ نکلا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ایسے ہوا میں معلق ہے۔ ایسی لعنت معجزہ تو ہو کہ بنی امیہ نیست و نابود ہو گئے، کہیں نہیں پائے جاتے، اور ہاشمی دیکھیے کتنی بیٹھے ہوئے، ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی دعوے دار ہو کہ صاحب ہم یزید کی اولاد ہیں، آج تک اخبار میں نہیں ہے، ان کے ابا کے بارے میں بھی نہیں ہے اور دادا کے بارے میں بھی نہیں ہے، کسی سے تو کہیں سے تو کوئی شاخ نکل آتی، تو یہ کیسے ہوا، یہ رسول اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اور رسول اللہ سے پہلے اللہ نے کیا کہا، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر کے معنی تبرہ، تبرہ کے معنی لعنت۔ ارے آپ کیا کریں گے یار، بیچ میں کہیں آپ ذرا سے بول دیتے ہیں، بڑا کوئی کارنامہ ہے یہ، اب وہ ہے ہی نہیں تو آپ کر رہے ہیں، ایسا مر آ گئے، قبروں کا پتہ نہیں، سنیں گے کہ کیسے ہوتی ہے، سنیں گے، اچھا تو سنیے، علی کے بڑے بھائی تھے عقیل، علی سے 10 برس بڑے جعفر، جعفر سے 10 برس بڑے عقیل، عقیل سے 10 برس بڑے طالب، عقیل شام پہنچ گئے، لوگوں نے کہا کیا بھئی یہ معاویہ کے پاس پہنچ گئے، کہا نہیں، علی کی سفارت پر گئے تھے، تاکہ صوبہ تھا علی کا، صوبہ علی کا تھا، حکومت میں شامل تھا، جاؤ پتہ لگاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں خبریں دو، انہوں نے استقبال کیا، ابھی سفیر کا استقبال تو سبھی کرتے ہیں، آ گئے، ہاں آپ رہیے، یہاں رہیے، جناب عقیل نے قیام کیا، آپ تشریف لایا کیجئے ہمارے یہاں، محل میں تشریف لایا کیجئے، اچھا کون سا ٹائم ہے، آپ جس وقت بھی آئیں کرسی آپ کی خالی رہے گی۔ ایک دن پہنچ گئے، پہنچے تو دیکھا کہ تھیلیاں بٹ رہی ہیں، بھاری بھاری تھیلیاں، عقیل نے کہا یہ کس بات پہ بٹ رہی ہیں، کہ اس میں سکے بھرے ہوئے ہیں، درہم و دینار، یہ سب کو بٹ رہی ہیں، کہاں کس بات پہ، کہ جو علی پہ لعنت کرے اس کو ہم دیتے ہیں، تم کرو تو تمہیں بھی ایک تھیلی درہم و دینار سے بھری دیں گے، کبھی تو طریقہ کیا ہے، کب ممبر پہ جاتا ہے آدمی اور جا کے کرتا ہے، اترتا ہے اور ایک تھیلی لیتا ہے چلا جاتا ہے، کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی تھیلی چاہیے، ہمیں بھی تھیلی چاہیے، عقیل ممبر پہ گئے اور پورے مجمع کو مخاطب کیا اور کہا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس پر لعنت ہو تو بس خدا اسی پہ لعنت کرے، اس نے مجھ سے کہا ہے اس پر لعنت ہو تو خدا بس اسی پر لعنت کرے، اور یہ کہہ کے ممبر سے اتر آئے، اب پریشان، کہنے لگے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کر کے، یہ تم نے ایسی آپ نہیں کر سکتے، یہ عقیل کی قدرت ہے، ابھی دیکھیے قدرت، دیکھیے گا آپ، قدرت جو ہے وہ چھا جاتی ہے، قدرت ختم تھوڑی ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اب دیکھیے بڑھ رہی ہے عقیل کی قدرت، ایک تو عقیل، عقل مند، عقیل ترین، اور پھر قدرت، تو سمجھ میں نہیں آیا تم نے یہ اسی کس پہ کیا، کیا تجھے تشویش کیوں ہے اور پریشانی کیوں ہے، کیا پریشانی، کیا تجھے رسول اللہ کی حدیث نہیں معلوم، کہ کون سی حدیث، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب زبان سے لعنت نکل جاتی ہے تو وہیں جاتی ہے جو مستحق ہوتا ہے، جو لعنت کا مستحق ہوتا ہے اسی پہ جا، 70 برس علی پہ ہوئی، پلٹ